جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا گیا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ آپ پانی کو اپنے چلو میں لے کر پینے ہی لگے تھے کہ حسین بن نمیر نے ایک تیر مارا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک پر لگا۔ آپ کی پیاس ویسے ہی رہی۔ اس وقت آپ نے اس ظلم کے رد عمل پر اس کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے ایسا ہی پیاسا مارے۔ پھر جب حسین بن نمیر پر نزا کا وقت آیا تو اس کو اتنی پیاس لگی کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھولنے کی وجہ سے پھٹ گیا، لیکن اس کی پیاس نہ بجھی۔ اس طرح ایک بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، آسین چڑھائے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے چمڑا بچھا ہوا ہے جس پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس چمڑے پر ان 10 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حریف مخالف کے ہم نوا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سلائی لے کر میری آنکھوں میں ڈالی۔ جب میں صبح اٹھا تو اس خواب کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، اس کو دیکھا کہ اس کا کلر تار کول کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تم تو بہت ہی خوبرو اور توانا تھے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتلایا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، میں ان کا سر گھوڑے کی گردن پر رکھ کر لایا تھا۔ تب سے مجھے ایک ہی خواب آتا ہے کہ 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے زبردستی ایک آگ کی طرف لے جاتے ہیں جس کی تپش کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کچھ ہی دن زندہ رہا پھر مر گیا۔ صدی نے کہا کہ اس نے ایک شخص کو اپنی محفل میں دعوت دی۔ باتوں باتوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ ان کو شہید کرنے والا ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب بری موت مارے گئے۔ مدعو کیا گیا شخص بول اٹھا کہ میں بھی تو شریک تھا، لیکن میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ جب محفل برخاست ہوئی وہ شخص بھی اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب چراغ بجھانے لگا تو اس کو آگ نے لپیٹ لیا۔ راوی کہتا ہے کہ صبح میں نے اس کو کوئلے کی طرح بھنا ہوا دیکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 سال بعد جب مختار ثقفی کا تسلط ہوا تو اس نے قاتلان حسین کی تلاشی اور جان پڑتال کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ ایک ہی دن 248 قاتلان کو مار دیا گیا۔ پھر جو نامزد لوگ تھے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ شمر بن ذوالجوشن جو سرغنہ تھا اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر، حمل بن مالک کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے رحم کی اپیل کی۔ مختار نے کہا کہ تم نے سبت رسول پر رحم نہیں کھایا تھا، آج تم پر بھی کوئی رحم نہیں۔ ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ مالک بن بشیر جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر صحرا میں پھینک دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمرو بن سعد جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، جب اس کو قتل کر کے مختار کے سامنے لایا گیا تھا، مختار نے عمرو کے بیٹے حفص کو جو پہلے ہی اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، سر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حفص نے کہا کہ اب زندہ رہنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مختار نے اس کو بھی قتل کرا دیا۔ زید بن رفاد نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ عبد المالک بن عمیر ریشی کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا، پھر ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے رکھا دیکھا، پھر اسی جگہ مختار ثقفی کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے رکھا دیکھا۔ مختار ثقفی جس کو کچھ لوگ اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختار ثقفی نے اصل میں خود کو مشہور کرنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا کام لیا تھا۔
جبکہ بدر لینے کے بعد اسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا جس کی پیشین گوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمائی تھی۔ اس کو نقل کرنا یہاں زیادہ موزوں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ہلاک کرنے والا ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کذاب اور جھوٹے سے مراد مختار ابن ابی عبید ثقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ حضرت علی بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے مختار ثقفی کے پاس اس کے محل میں گیا تو اس نے کہا، جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ اس وقت اس کی گردن اڑا دینے سے صرف اس حدیث نے مجھے باز رکھا جو میں نے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تم سے جان کی امان میں ہو تو اسے قتل نہ کرو، تو اسی بات نے مجھے اس کو قتل کرنے سے روکا۔